السلام علیکم۔ اللہ والوں کی صحبت۔ ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ عورت سے طے ہوا اور اس نے شادی کر لی۔ بعد میں اس عورت نے کہا ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات سے بہت خوش ہوا کہ میری بیوی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اور شریعت میں بیوی پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق خاوند کو اپنی بیوی کے لیے بالاحدہ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے علیحدہ گھر لے لو۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ بالاحدہ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پر میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ آدمی مفتی صاحب سے تنگ لہجے میں کہنے لگا میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ایک طریقہ ہے۔ اس نے کہا جلدی بتائیے مفتی صاحب۔ اپنی بیوی سے کہو کہ شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، میں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور وہ ان کی خدمت بھی کرے گی۔ میں تمہارے لیے بالاحدہ گھر لے لیتا ہوں، آپ وہاں رہنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی۔ وہ سٹپٹا گئی اور بولی دفع کرو دوسری شادی کو، میں ادھر ہی رہوں گی، اور آپ کے والدین میرے بھی تو والدین ہیں اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی تو ہے۔ سبق: اس پورے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے کچھ پل مسجد یا اللہ والوں کی محفلوں میں گزارنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو موجود نہ ہو۔